شعوری ضرورت پوری کرنے کا نام نبوت ہے۔ اول انسان کا تعلق اس کے خالق سے، علم انسانوں تک پہنچانے کے لیے اللہ نے ایک نظام قائم کیا، اس نظام کا نام ہے نبوت۔ اللہ اور بندوں کے درمیان نبوت وہ رشتہ ہے جو مخلوق کو خالق سے جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ جہاں شعور انسانی کی حد تمام ہو جائے گی وہاں سے تعلیمات نبوت کا آغاز ہوگا۔ اللہ نے نبیوں میں انسانیت کے اعلیٰ ترین جو اصول تھے وہ انبیاء کی سیرت میں رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین کرام، ربیع الاول کی خصوصی نشریات ہادی کامل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے ضرورت نبوہ، یعنی کہ انبیاء کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، انبیاء ایک انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے وہ میری ذاتی طور پر بہت پسندیدہ شخصیت ہے، بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں جناب مفتی فیصل عزیز بندگی صاحب کی، آئیں اس سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت سب سے پہلے آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ سعادت ہمارے لیے۔ حضرت کی بات بتائیں کہ انسان جو ہے وہ ارتقائی منازل سے گزرا، اس نے اپنے شعور سے، عقل سے صحیح غلط کو پہچانا، اس نے وقت گزارا، ٹھوکریں کھائی، غلطیاں کی۔ ہزاروں سال کے اس سفر کے بعد وہ اس وقت ترقی کے عروج پر ہے۔ اب جب انسان اپنی عقل سے، اپنی شعور سے یہ فیصلے کر سکتا ہے تو پھر انسان کی زندگی میں انبیاء کی ضرورت کیوں ہے؟ انبیاء کی ضرورت ہے اس لیے اللہ نے جب انسانوں کی آباد کاری کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع کیا، انسان کے زمین پر آنے سے پہلے انسان کی جسمانی ضروریات پوری کی۔ انسان کو ہموار سطح زمین درکار تھی، انسان کو پانی درکار تھا، زمین میں بالیدگی چاہیے تھی تاکہ فصل نکلے، سورج کی روشنی چاہیے تھی۔ بنیادی ضروریات انسان کی پہلے پوری کی، پھر انسان کو بھیجا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو اللہ انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اس کی جسمانی ضروریات پوری کر رہا ہو، وہ اس کی شعوری ضرورت پوری نہ کرے، وہ اس کی روحانی ضرورت پوری نہ کرے۔ شعوری ضرورت پوری کرنے کا نام نبوت ہے۔ اور یہ شعوری ضرورت یوں پوری کی کہ بنی نوع انسان بعد میں آئے، پہلا انسان نبی کی حیثیت سے آیا۔ یعنی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم پہلے آ گئے، نبوت کا سلسلہ بعد میں شروع ہوا۔ نبوت پہلے ہے، انسانیت آگے ہے۔ پھر نبوت کی ضرورت کیوں ہے؟ ضرورت اس لیے ہے کہ انسان اپنی عقل سے ایک حد تک سوچ سکتا ہے۔ صحیح۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ 3 رشتوں سے اس کا تعلق قائم ہو۔ اول انسان کا تعلق اس کے خالق سے، جو بھی ہو اپنے خالق سے اس کا تعلق ہو۔ دویم انسان کا تعلق اس کائنات سے۔ سویم انسان کا تعلق انسان سے۔ انسان یہ تو جان سکتا ہے عقل سے کہ میں انسان سے کیسے تعلق رکھوں، میں کائنات سے کیسے تعلق رکھوں، لیکن یہ وہ اپنی عقل سے کیسے جانے گا کہ میں اپنے خالق سے کیسے تعلق رکھوں، کیونکہ اس کے لیے خالق کی معرفت ضروری ہے۔ عقل یہ تو بتاتی ہے کوئی خالق ہے، لیکن عقل یہ نہیں جانتی کہ وہ کون ہے۔ تو ضروری ہے کہ عقل کی حد جہاں تمام ہو جائے، عقل منحصر ہے حواس خمسہ پر، جہاں حواس خمسہ کی حد تمام ہو جائے وہاں عقل کی حد تمام ہوتی ہے۔ تو ماورائے عقل ایک نظام ہونا چاہیے جو ماورائے عقل سوالات کے جوابات دے۔ تمہارا خالق کون ہے؟ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ تم دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہو؟ تمہارا خالق تم سے کیا چاہتا ہے؟ ان تمام سوالات کا تعلق ماورائے عقل عنوان سے ہے۔ تو ماورائے عقل علم انسانوں تک پہنچانے کے لیے اللہ نے ایک نظام قائم کیا، اس نظام کا نام ہے نبوت۔ اللہ اور بندوں کے درمیان نبوت وہ رشتہ ہے جو مخلوق کو خالق سے جوڑنے کا ذریعہ ہے۔
فلسفے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کے پاس عقل ہے، اگر عقل بھٹکا دے تو علم سے رجوع کرو، علم بھٹکائے اگر عقل سے رجوع کرو، عقل بھٹکائے تو علم سے رجوع کرو، اور اگر عقل اور علم مل کر بھٹکا دیں، کیونکہ دنیا میں بڑی تباہیاں ناخواندہ افراد کی وجہ سے نہیں ہیں، اہل علم اور اہل عقل کی وجہ سے، تو اگر علم اور عقل مل کر بھٹکا دیں تو فلسفہ یہ کہتا ہے ضمیر سے رجوع کرو، تمہارے اندر ایک ضمیر ہے۔ پھر سوال یہ کہ اگر ضمیر مر جائے تو کیا کریں؟ اس کے بعد فلسفے کے بعد جواب نہیں ہے۔ فلسفہ عقل سے شروع ہوا، علم پر آیا، علم سے ضمیر تک پہنچا، ضمیر مر گیا، اب فلسفے کے پاس کوئی حل موجود نہیں ہے۔ جہاں ضمیر مر جائے وہاں سے پھر اب نبوت کے کام کا آغاز ہوتا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہ اللہ ہے جس نے امیین میں رسول بھیجا جو آیات کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، ان کے ضمیر کو پاک کرتا ہے، ان کے نفس کو پاک کرتا ہے، ضمیر کو پاک کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں فلسفے کی حد تمام ہو جائے گی وہاں سے کار نبوت کا آغاز ہوگا، جہاں شعور انسانی کی حد تمام ہو جائے گی وہاں سے تعلیمات نبوت کا آغاز ہوگا۔ تو نبوت انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ حضرت آپ کے اس جواب میں کہ تعلیمات نبوت کا آغاز ہوگا، اس سے ایک اور سوال جنم لیتا ہے کہ ٹھیک ہے نبوت کی ضرورت ہے، انبیاء کی ضرورت ہے، لیکن اب یہ کون طے کرے گا کہ جو شخص جو ہے وہ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے وہی نبی ہے جسے اللہ نے بھیجا، اللہ نے مبعوث کیا؟ اس کے کیا پیرامیٹرز ہیں؟ جب کوئی دعویٰ کرے کہ وہ نبی ہے تو اس کے دعوے کو اس تعلیم پر پرکھا جائے گا جو وہ دعویٰ کر رہا ہے۔ اگر وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نبی ہوں تو کسی نبی سے کی تعلیم سے اس کی تعلیم میں تضاد نہیں ہوگا، کیونکہ انبیاء کے سلسلے میں اور دیگر اہل علم کے سلسلے میں ایک فرق ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنے دانشور ہیں، جب کوئی دانشور اپنا نظریہ پیش کرتا ہے تو اپنا نظریہ پیش کرنے سے قبل پچھلے دانشور کا رد کرتا ہے، کیونکہ جب تک سابقین کا رد نہیں کرے گا وہ اپنا نظریہ کیسے پیش کرے گا؟ ایسے لیکن نبوت کے نظام میں گزشتہ دانشوروں کی تردید پر نظریہ پیش نہیں ہوتا بلکہ گزشتہ انبیاء کی تصدیق پر نظریہ پیش ہوتا ہے۔ یعنی نبی یہ کہتا ہے کہ مجھ سے پہلے اگر مجھے ماننا ہے تو آدم کو بھی ماننا ہوگا، نوح کو بھی ماننا ہوگا، ابراہیم کو بھی ماننا ہوگا، وہ سب یہ کہتے تھے اور میں یہ کہتا ہوں۔ تو اس کی تعلیم اس سلسلے میں تسلسل میں آ جائے گی، اور سلسلہ نبوت در حقیقت وحدانیت کی بھی دلیل ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ اس کائنات کا کوئی اور خالق ہوتا تو وہ بھی تو اپنے نمائندے بھیجتا زمین پر۔ اللہ کے علاوہ کسی کے انبیاء کے علاوہ کسی رب کے کوئی نمائندے زمین پر نہیں آئے، اس کا مطلب ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ انبیاء کی تعلیمات میں تضاد نہیں ہوتا، ان کے علاقے الگ الگ ہوتے ہیں، جیسے ایک ہی وقت میں کئی انبیاء تھے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، لوط علیہ السلام، یہ ایک دور میں تھے، تعلیم ایک ہے۔ اسی طریقے سے ایک وقت میں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، تعلیم ایک ہے۔ تو نبی کی تعلیم اور اس کے کردار کی بنیاد پر، یعنی نبی کا کردار وہ گواہ ہوتا ہے، نبی کی تعلیم وہ گواہ ہوتی ہے، گزشتہ کتابوں کا تسلسل ہوتی ہے، اس بنیاد پر نبی کی نبوت کی تصدیق کی جاتی ہے۔ سر آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ایک وقت میں جو ہے وہ ایک سے زائد نبی ہوتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر و بیشتر جو انبیاء آتے ہیں وہ کسی ایک قوم مخصوص کلچر سے تعلق رکھنے والوں پر ہی مبعوث کیے جاتے ہیں، صحیح ہے، جبکہ اسی دور میں پوری دنیا میں اور ممالک بھی موجود ہیں اور زبان بولنے والی بھی موجود ہیں اور کلچر بھی موجود ہے، تو یہ جو انبیاء ہیں وہ مخصوص کلچر مخصوص زبان بولنے والوں کے پاس ہی کیوں آتے ہیں؟ اسی وقت کسی اور جگہ، کسی اور شہر، کسی اور ملک، کسی اور قوم کے پاس کیوں مبعوث نہیں کی جاتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم کی نبوت سے پہلے جتنے انبیاء بھی آئے وہ ان کی یا تو ایک جغرافیائی ٹیریٹری تھی کہ اس میں آپ کو کار تبلیغ کرنا ہے، یا پھر کسی قوم کی طرف، جیسے انبیاء بنی اسرائیل، ساری دنیا کی ذمہ داری ان کے اوپر نہیں تھی،
صرف بنی اسرائیل تک دین پہنچانا ہے یا اس علاقے میں دین پہنچانا ہے. تو یہ پہلے ہوتا تھا. آخری نبی کے لیے جو زمینی حدود ہیں وہ ختم کر دی گئی. آخری نبی کے لیے قوم کی حدود ختم کر دی گئی. آپ کو اقوام عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا. پہلے جب کسی خاص قوم کے لیے نبی آتا تھا تو اس وقت نبوت کا سلسلہ آگے بڑھ رہا تھا, تسلسل میں تھا. تو فوکس برقرار رکھنے کے لیے, ارتکاز قائم رہے, اس لیے الگ الگ خطوں میں الگ الگ انبیاء ہوتے تھے, کیونکہ کسی کی نبوت بھی اس کی تعلیم دائمی نہیں تھی, کسی نبی کی تعلیم ابدی نہیں تھی. اب جز وقتی ہے تو پھر ایک علاقے کو فوکس کیا جائے گا, ایک قوم کو فوکس کیا جائے گا, یوں انبیاء آئیں گے. لیکن جب نبی کی تعلیم ابدی ہوگی, دائمی ہوگی, تو پھر علاقے کی حدود بھی ختم کرنی پڑیں گی, پھر قوم کی حد بھی ختم کرنی پڑے گی, کیونکہ اب قیامت تک کے لیے ہے. تو اب آخری نبی کے لیے جب آپ یہ کہیں گے جی وہ عربوں میں آئے تو عجم کیسے استفادہ کریں, تو آج دنیا جانتی ہے کہ جتنا عربوں نے اس قرآن پاک کی تفسیریں لکھی ہیں, اہل عجم نے ان سے زیادہ لکھی ہیں. تو یوں معرفت دین کے لیے زبان کی محتاجی نہیں ہے. سلمان فارسی عظیم صحابی ہیں, عربی نہیں جانتے تھے, بلکہ وہ فارسی دان تھے, عربی آ کے انہوں نے بعد میں سیکھی. تو زبان, تہذیب, کلچر حائل نہیں ہوتا. اگر کلچر حائل ہوتا تو بلال حبشی صحابی نہ ہوتے, سلمان فارسی صحابی نہ ہوتے, صہیب رومی صحابی نہ ہوتے. یہ الگ الگ تہذیبوں, الگ الگ زبانوں اور علاقوں کے لوگ, الگ الگ کلچر سے جڑے ہوئے لوگ جب اس دین سے وابستہ ہوئے تو نہ زبان حائل ہوئی, نہ کلچر حائل ہوا, نہ علاقائی ثقافت حائل ہوئی. حضرت یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے اپنی باتوں میں بتایا کہ انبیاء کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال کم و بیش ہو چکے ہیں ان کو. آج بھی دنیا میں جو ہے وہ شرک موجود ہے, ناانصافیاں موجود ہیں, غیر اخلاقی حرکات موجود ہیں, جتنے بھی ہم گناہ گنواتے جائیں وہ سب موجود ہیں. تو یہ سلسلہ اب نبوت کا روک کیوں دیا گیا, وہ نبوت کا سلسلہ کنٹینیو کیوں نہیں کیا گیا اگر اتنی ضرورت ہے نبی کی؟ تو بالکل نبی کی ضرورت ہے. اور جب اللہ نے انبیاء کو بھیجا, نبی آتا ہے انسانوں کی رہنمائی کے لیے, یعنی انسانوں کو انسانیت کے منصب پر برقرار رکھنے کے لیے. انسان پتھر کے آگے سجدہ ریز ہو کر انسانیت کے منصب سے نہ گرے, یا خدائی کا دعویٰ کر کے اپنے منصب سے تجاوز نہ کرے. تو انبیاء آتے ہیں انسانوں کو انسانیت سکھانے کے لیے. تو جتنے محاسن انسانیت ہیں وہ انبیاء میں ہوتے ہیں. اللہ نے نبیوں میں انسانیت کے اعلیٰ ترین جو اصول تھے وہ انبیاء کی سیرت میں رکھے. پھر انبیاء کا سلسلہ جب پھیلا تو وہ محاسن انسانیت انبیاء کے ذریعے عام ہوئے. اس کو ایک کلائمیکس پر پہنچا کر یکجا کرنا تھا کہ جو محاسن انسانیت انبیاء کے ذریعے پھیلے تھے, آخری نبی کے ذریعے ان کو پھر جمع کر دیا جائے, اور جمع کرنے کے بعد ختم نبوت ہو اور قیامت تک اب وہ نظام چلے. اب سوال یہ کہ نبی اکرم کے بعد گمراہی دنیا میں موجود ہے, شرک ہے, بت پرستی ہے, ساری خرافات وہ ہو رہی ہیں. تو نبی کی ضرورت ہے؟ نبی کی ضرورت نہیں ہے. نبی کی تعلیم پر عمل کی ضرورت. سبحان اللہ. نبی کی ضرورت نہیں ہے. نبی کی ضرورت کب ہوگی؟ 3 وجوہات سے نبی کی ضرورت پیدا ہوتی ہے. پچھلے نبی کی تعلیم مٹ گئی تو پھر نبی کی ضرورت ہے کہ بھئی نبی کی تعلیم ہی مٹ گئی, اب کیا کریں, تو نبی کی ضرورت ہے. اگر نبی کی تعلیم نہیں مٹی تو پھر نبی کی ضرورت ہے کہ اگر تعلیم میں کوئی تبدیلی کرنی ہو تو وہ امتی تو نہیں کرے گا, نبی کی ضرورت ہے. اب تیسری صورت یہ ہے کہ نبی کی مدد کے لیے نبی بھیج دیا جائے. موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے ہارون کو بھیج دیا. سبحان اللہ. اس دور میں یہ 3 وجوہات رکھوں. کیا حضور کی تعلیم مٹ گئی؟ نہیں. قرآن موجود ہے, سیرت مصطفیٰ, فرمودات مصطفیٰ پوری صحت لفظی کے ساتھ محفوظ ہے. تو پہلی وجہ تو ہو نہیں سکتی. دوسری وجہ, کیا نبی کی تعلیم میں کسی ترمیم کی ضرورت ہے؟ تو ترمیم اس وقت تک ہو سکتی تھی جب تک تکمیل دین نہیں ہوئی تھی. سبحان اللہ. الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت آنے کے بعد تکمیل دین ہو گئی.
اب کمپلیشن آف دین کے بعد کسی امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں رہتی. دوسری وجہ بھی نہیں. تیسری وجہ نبی کی مدد کے لیے نبی آ جائے. تو جب حیات ظاہری میں نہیں آیا تو پھر پردہ فرمانے کی بات کیسے آئے گا؟ اور حیات ظاہری میں جب آقا دو جہاں نے فرمایا اے علی مجھ میں اور تجھ میں وہ نسبت ہے جو موسیٰ اور ہارون میں تھی لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو اس میں یہ پیغام بھی موجود تھا کہ میرے بعد اگر علی بھی نبی نہیں ہے تو پھر کوئی بھی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نبی کی تعلیم موجود ہے، مسئلہ نبی کی ضرورت کا نہیں ہے، اس تعلیم پر عمل کرنے اور کروانے کا ہے. اب یہ کام مجددین کے ذریعے، اہل علم کے ذریعے اور صوفیاء کرام کے ذریعے یہ کام آگے چلتا رہے. اچھا سر، ربیع الاول کا مہینہ ہے، آقا دو علیہ السلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا مہینہ ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا جب انہوں نے اعلان نبوت کیا، تو اس دور کا ذرا جائزہ لینا، ذرا بتائیں ہمیں کہ وہ دور ایسا کیوں تھا، کیوں ضرورت پیش آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اس دور کے اوپر ذرا بات. رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جس دن دنیا میں تشریف لائے اس دن سے آپ نبی، سبحان اللہ، یعنی نبی اس سے بھی پہلے سے ہیں. بے شک دنیا میں تشریف لائے تو شان نبوت کے ساتھ آئے. اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں ہوا. ابھی میں نے عرض کیا کہ تمام انبیاء کے اندر انسانیت کے محاسن جمع تھے، اسی طریقے سے انسانیت کے تمام رذائل، تمام انسانی نقائص اس دور میں موجود تھے. یعنی کسی نبی کی امت کم تولتی تھی، کسی نبی کی امت چاند کی پوجا کرتی تھی، کسی نبی کی امت سورج کی پوجا کرتی تھی، کسی نبی کی امت آگ کی پوجا کرتی تھی، کسی نبی کی امت ستاروں کی پوجا کرتی تھی. تمام گزشتہ امتوں کی خرافات اس دور میں موجود تھی، اور نبی وہ آیا ہے جس میں تمام نبیوں کے اوصاف اور کمالات جمع ہیں. تو اس وقت کا انتخاب کیا گیا کہ جب ایک کیریکٹر بلڈنگ ہو جائے، 40 سال تک لوگوں کے سامنے کردار آ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ جب حضور نے اپنی نبوت متعارف کروائی تو کوئی انہونی کر کے نہیں دکھائی، بلکہ اپنا کردار پیش کیا کہ میں اگر یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوجیں مانو گے، سب نے کہا مانیں گے کیونکہ آپ سچ بولتے ہیں. کردار کی بنیاد پر حضور نے اللہ کو منوایا، اپنی نبوت کا اعلان کیا. تو 40 سال تک جو عرصہ تھا یہ تھا، یہ سمجھو کہ انسان کسے کہتے ہیں. 40 سال انسان کیسا ہوتا ہے یہ سکھایا، پھر اعلان نبوت کر کے بتایا اب یہ سمجھو کہ مسلمان کسے کہتے ہیں. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے. اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں تو کبھی بھی اچھے مسلمان نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ. حضرت چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آقا پھر سے آقا علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ ہے، تو جاتے جاتے آپ جو یہ آج کا ہمارا موضوع ہے، اس موضوع پہ آپ ہماری عوام کو، امت کو، مسلمانوں کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ اس میں مختصر بات تو یہ کہ ہم وہ خوش نصیب ہیں جن کے پاس نبیوں کے تاجدار خاتم النبیین تشریف لائے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں امت وسط قرار دیا گیا ہے. امت وسط کا مطلب یہ کہ پچھلے ہم اپنے اسلاف سے اپنے دین کو وصول کریں گے اور اگلی نسلوں میں منتقل کریں گے. جو ہماری حیثیت وسطی ہوگی تو ہمیں جو دین ہم تک پہنچا ہے اس دین کو اگر ہم صرف گفتار سے پیش کریں گے تو یہ صرف لفظوں کا ایک کارخانہ بن کر رہ جائے گا. یہ دین لفظوں کا کارخانہ نہیں ہے، عملیت کی مثال ہے. لہٰذا اس میں ہمیں نظیر اپنے کردار سے پیش کرنی ہوگی. پھر ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم یہ کہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں. ہمارا کردار دیکھ کے لوگ کہیں گے کہ یہ عاشق رسول ہے. کردار گواہ ہونا چاہیے، اور ہمارا کردار جب سیرت النبی کے سانچے میں ڈھلے گا اور ہمارا نظریہ قرآن کے سانچے میں ڈھلے گا تو یہ وہ کردار ہوگا جو تبلیغ دین کے لیے معاون ہوگا. اچھا حضرت، جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے رول ہیں، کردار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جو ہے وہ باپ ہیں، آپ شوہر ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہیں. تو ایک عام انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے کس طرح گائیڈنس لے سکتا ہے؟ دیکھیے، ختم نبوت کا تقاضا ہی یہ تھا کہ جب تمام انسانوں کے لیے نبی ہیں تو پھر تمام انسانوں کی ضروریات اس نبوت سے پوری ہونی چاہیے. اب حضور کی نبوت کی جو ہماگیریت ہے
کوئی انسانی رشتہ ایسا نہیں ہے جو سیرت النبی میں موجود نہ ہو. سبحان اللہ. نبی باپ بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، نبی خسر بھی ہیں، داماد بھی ہیں، سپاہ سالار بھی ہیں، اور حاکم وقت بھی ہیں، وہ منصف وقت بھی ہیں. ہر رشتہ حضور کی سیرت میں موجود ہے. حد یہ، آج اگر کوئی یہ جاننا چاہے کہ سفارتکاری کے اصول کیا ہیں، تو رسول اکرم نے جو دیگر ممالک کے بادشاہوں کو خطوط روانہ کیے وہ سفارتکاری کے اصول ہیں. آئین کیسے تشکیل دیا جاتا ہے، تو اس کے لیے صلح حدیبیہ ہے، میثاق مدینہ ہے. سبحان اللہ. میثاق مدینہ کی تو باقاعدہ ایک آئینی حیثیت ہے، اور پہلا آئین ہے یہ جو لکھا گیا، تحریری آئین میثاق مدینہ. پھر رسول اکرم کی جہاں ایک ریاستی حیثیت ہے، وہاں ایک عائلی حیثیت بھی. آپ ایک باپ ہیں تو بیٹیوں سے رشتہ، ازواج سے رشتہ. ہم اگر دیکھتے ہیں کہ ہم اگر اپنے کاروبار کو وقت زیادہ دیتے ہیں تو گھر پر وقت کم ہو جاتا ہے، گھر پر وقت زیادہ دیتے ہیں کاروبار کی طرف توجہ کم ہو جاتی ہے. رسول اکرم کی سیرت کو دیکھیں، کائنات کا سب سے مصروف ترین فرد، حضور سے زیادہ کوئی مصروف نہیں، کیونکہ حضور کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اپنے عمل سے اس کی نظیر پیش کرنی ہے، اس کو نافذ کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی شخصیت کے ہر رخ سے قیامت تک کے انسانوں کے لیے سامان ہدایت دینا ہے. سبحان اللہ. اتنی مصروفیات کے باوجود کبھی کسی بیٹی نے یہ نہ کہا کہ ہمارے باپ مصروف آدمی تھے، ہمیں ٹائم نہ دے سکے. واہ واہ واہ. کبھی کسی زوجہ نے یہ نہ کہا ہمارے شوہر مصروف آدمی تھے، ہمیں وقت نہ دے سکے. 1,40,000 سے زیادہ صحابہ تھے، کسی صحابی نے یہ نہ کہا کہ میں نبی سے ملنا چاہتا تھا، نبی مصروف تھے، مجھے ٹائم نہ دے سکے. اللہ. یہ ہے ٹائم مینجمنٹ، کہ دنیا ٹائم مینجمنٹ سیکھے نبی سے. کائنات کا مصروف ترین فرد کس طریقے سے ٹائم کو مینیج کرتا ہے. سبحان اللہ. اگلے زمانوں کے لیے وہ ہدایت دیتا ہے. مثال کے طور پر آج اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی ہمارے بلدیاتی نظام کے لیے سیرت النبی کیا رہنمائی دیتی ہے، ہمارے ٹریفک کے نظام کے لیے معیشت ہے، معیشت ہے، اقتصادیات ہے، سیاسیات ہے، تو اس کے لیے کیا رہنمائی؟ تو سیرت النبی اصول فراہم کرتی ہے. سیرت سے آپ اصول لیں گے، اس اصول کی روشنی میں پھر قانون سازی کریں. مثال کے طور پہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے سے پوچھا گیا کہ راستے کی چوڑائی کتنی ہونی چاہیے، سڑک وہ کتنی چوڑی ہونی چاہیے. تو حدیث مبارکہ آقا دو جہاں نے فرمایا راستہ اتنا کشادہ ہو کہ 2 اونٹ برابر برابر گزر سکیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ 2 وے ٹریفک، کہ ایک اونٹ چلا جائے اور برابر سے اونٹ گزر جائے اور دونوں کو دقت نہ ہو. تو اس زمانے میں کہ اگر ٹریفک ایسا ہو کہ ایک جانے کا ہو ایک آنے کا ہو، دونوں کو دقت نہ ہو، اتنی کشادہ سڑک ہو. 2 اونٹ کی مثال دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت سواریوں میں سب سے بڑی سواری اونٹ تھا. تو آج آپ بڑی سواریوں میں بس لے لیں، اس کا مطلب ہے کہ 2 بسیں، ایک چلی جائے اور ایک برابر میں سے واپس آ جائے، سڑک کم سے کم اتنی کشادہ ہونی چاہیے. یہاں سے یہ اصول بن گیا. اب اس زمانے میں بس نہیں تھی، لیکن اونٹ سے ہم بس کا اصول خود نکال لیں گے. راستے پہ ٹریفک جام نہ ہو، اس کے لیے حضور نے اصول رکھا، پابندی لگائی کہ گزرگاہوں کے اوپر کنواں نہ کھودا جائے. پانی کے لیے کنواں کھودنا تو اچھی بات ہے، لوگوں کو سہولت ہوگی. حضور نے فرمایا کہ کنواں کھودو تو راستوں سے تھوڑا دور. کیوں؟ اس لیے کہ جب تم کنواں کھودو گے تو وہاں پانی پینے والوں کا رش لگے گا، اور جب رش لگے گا تو راستہ ڈسٹرب ہوگا. راستہ رواں دواں رہے، لہٰذا راستے کے اوپر کنواں کھودنا منع قرار دے دیا. تو رسول اکرم نے جو تہذیب دی ہے، اس تہذیب میں تو یہ بھی ہے کہ حضور سے پوچھا گیا کہ حضور یہ تو راستے کی بات تھی، ایک گلی ہے، آمنے سامنے مکانات ہیں، تو کم سے کم کتنا فاصلہ ہونا چاہیے دونوں طرف؟ اب ہمارے یہاں تو گلیوں کا فاصلہ ایسا ہوتا ہے کہ بقول مشتاق احمد یوسفی کہ
بعض گلیاں اتنی تنگ ہوتی ہیں کہ اگر ادھر سے ایک مرد جا رہا ہو اور سامنے سے خاتون آ رہی ہوں تو درمیان میں صرف نکاح کی گنجائش بچتی ہے اور مزید گنجائش ہی نہیں بچتی۔ حضور نے فرمایا کہ دو گھروں کے درمیان آمنے سامنے ہوں تو ان میں جو فاصلہ ہونا چاہیے کم سے کم، یعنی اس سے کم نہ ہو، کم سے کم اتنا کہ 7 ہاتھ۔ اب 7 ہاتھ کا مطلب یہ کہ یہ گلی میں سے پیدل لوگ گزریں گے، 7 ہاتھوں کا مطلب یہ ہے کہ جانے والوں کو بھی دقت نہیں ہوگی، آنے والوں، اور یہ کم سے کم ہے۔ تو حضور نے گلیوں کا فاصلہ بھی بتایا۔ ہمارے معاشرے میں لوگ باہر راستوں میں کھڑے ہو کے باتیں بھی کرتے ہیں، حضور نے اس کے لیے بھی ایک سسٹم دی ہے۔ صحابہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے پوچھا کہ بھائی تم راستے میں کیوں بیٹھے ہو؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہم اپنے گھروں سے نکل کے آپس میں ملاقات کے لیے یہاں بیٹھ گئے تھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ راستے پر بیٹھو تو پھر راستے کے حقوق ادا کرو۔ پوچھا گیا راستے کے حقوق؟ حضور نے فرمایا کہ راستے کا پہلا حق یہ ہے کہ اپنی نظروں کو ادھر ادھر نہ گھماؤ، یعنی راستے میں جس سے بات کر رہے ہو توجہ اسی کی طرف رکھو، ادھر ادھر تجسس نہ کرو، پہلا، یعنی ایک اخلاقی تہذیب دی۔ پھر دوسرا یہ کہ تمہاری نظروں میں حیا ہو، پھر یہ کہ کوئی تمہیں سلام کرے تو تم اس کا جواب دو، اگر کوئی تم سے راستہ پوچھے تو اس کی درست رہنمائی کرو۔ یہ ہے راستے کے اصول کہ راستے میں کھڑے ہو کے اپنی نظروں کو ادھر ادھر نہ گھماؤ، نظروں میں حیا رکھو، کوئی سلام کرے اس کا جواب دو، کوئی راستہ پوچھے تو اس کی درست رہنمائی کرو۔ یعنی رسول اکرم نے یہ اصول دے کر آپ کی سماجیات کے لیے ایک نظام دیا ہے کہ نہ راستوں کو بلاک کرو، نہ گلیوں کو اتنا تنگ کرو کہ گزرنے والوں کے لیے دقت ہو، نہ راستوں پر بلا وجہ کھڑے ہو، یعنی کھڑے ہونے کو ممنوع بھی نہیں کہا اور کھڑے ہونے کے لیے کچھ شرائط رکھ دی۔ اگر ان شرائط پر یہ معاشرہ عمل کرے تو پھر یہ معاشرہ جنت نظیر معاشرہ ہے۔ میں اسی لیے یہ کہتا ہوں کہ حضور نبی اکرم کی سیرت سے اصول لیے جائیں، ان اصولوں کی روشنی میں پھر آپ قانون سازی کریں، یعنی وہ اصول جو ہمیں سیرت سے ملتے ہیں۔ پھر تعزیری قوانین، ایک تو حدی قوانین ہوتے ہیں جو قرآن و سنت میں آ گیا قانون، ایک تعزیری قانون ہوتا ہے۔ تعزیری قانون وہ ہوتا ہے جس کی بنیاد قرآن و سنت میں ہوتی ہے، اس کی روشنی میں پھر ہم خود بنا دیتے ہیں۔ اب یہ جو ٹریفک سگنل ہے، ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے آپ یہ لگائیں یا پھر ٹریفک کو رواں دواں رکھنے کے لیے کوئی بھی سسٹم قائم کر دیں، یہ تعزیری قوانین، لیکن اس کی بنیاد وہی ہوگی کہ راستہ رواں دواں ہو۔ حد یہ ہے کہ راستے کے اوپر کنواں بھی نہ کھولے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، مائیکل ہارٹ نے ایک کتاب لکھی، دنیا کے 100 بااثر شخصیات۔ اس نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ڈالا، جبکہ وہ خود مذہب سے عیسائی تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا مطالعہ کیا، ان کے ہر پہلو کا مطالعہ کیا، اور مجھے ان سے بہتر شخص کوئی لگا ہی نہیں۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔